ہمارے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے اس ملک میں. ہمارے ان ہزاروں گمشدہ افراد کا ذمہ دار ریاست ہے اور ریاست پاکستان ہے. وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے. چمچے پرورش کر کے ان کو اسمبلی میں بٹھاتے ہیں مگر چمچے ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہ جنگ یقیناً ہم جیتیں گے. اس جنگ میں ہمارا فتح ہوگا. ہمارے مسنگ پرسنز کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے ماؤں بہنوں نے سب کو شکست دے کے آج ریڈ زون میں جرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ جنگ ہم جیتیں گے. جو پہاڑوں میں لڑا جا رہا تھا آج ریڈ زون میں ہم لڑ کے جنگ کو جیتیں گے. پاکستانی حکمران، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بھول جائیں کہ وہ اپنے طاقت سے اس سرزمین کے غیور بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو شکست دیں گے اور یہاں ہمارا تاریخ مسخ کر سکے. آج 30 اگست کو ایک ایسا دن منایا جا رہا ہے جہاں ریاست اپنے لوگوں کے آواز کو جبری طور پہ دبانے کے لیے ان کو جبری گمشدہ قرار دیتے ہوئے ان کو کہیں نہ کہیں لے جاتے ہیں. دوسری جنگ عظیم جب 1945 میں ختم ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ظلم، ناانصافی، جو جبر ہوا تھا اس کے نتیجے میں قوموں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا. 10 دسمبر 1948 میں پیرس میں عالمی چارٹر آف انسانی حقوق کا اعلان ہوا. اس کا پہلے آرٹیکل سے لے کر 30 تک تمام انسانی حقوق کا چارٹر اور اس عالمی دنیا اور اقوام متحدہ نے اس کا اعلان کیا. مگر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دنیا بھی، سامراجی دنیا بھی اس چارٹر پہ عمل درآمد کرنے کا جرأت اور صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ سامراج نے وسائل پہ قبضہ کر کے ایک نام نہاد خوشحالی اور ڈیموکریسی لوگوں کو دکھانا ہے دنیا کو، اور کمزور اقوام، ناخواندہ اقوام کے وہ پسماندہ رکھنے کے لیے اس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر پہ عمل درآمد آج بھی نہیں ہو رہا ہے. میں آج کے اس دن کے توسط سے اقوام متحدہ کے تمام جو ممبر ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ 1948 کے اس عالمی انسانی حقوق کے چارٹر پہ عمل درآمد کیا جائے. یہاں مائیں بہنیں جو کئی سالوں سے احتجاج پہ بیٹھے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے انسانی اور اخلاقی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس چارٹر پہ عمل درآمد کیا جائے. اس کے بعد اس ملک میں سن 73 میں ایک آئین بنایا گیا اور اس آئین کو 2010 میں ریویو کیا گیا. اس ریویو میں بھی آرٹیکل 9 سے 17 تک بنیادی اور انسانی حقوق کے آرٹیکلز موجود ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ جس سرزمین پہ ہم آج بیٹھے ہیں، جہاں آج ہم کھڑے ہیں، جہاں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، نہ عالمی انسانی حقوق کا چارٹر اس پہ عمل درآمد کرتا ہے، نہ اس ملک جس کا نام پاکستان ہے اس کے آئین پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی قانون ہے جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ 2 قانون ہیں. ہمارے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے اس ملک میں کیونکہ ہمارے سامنے ایک عدالت نے پاکستانی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو غدار قرار دیا اور اس کے سزا کا حکم دیا. مگر اس ملک کے طاقتور اداروں نے CMH سے لے کر آج دبئی میں اس کو بٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں. آئین اور قانون کا بات اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس ملک کے حکمران جو GHQ میں بیٹھتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آئین اور قانون کا بھی بات کیا جاتا ہے. ورنہ نہ آئین ہے اس ملک میں، نہ قانون ہے، اور نہ خصوصاً اس سرزمین جس پہ اس ملک کے سب سے بڑے طاقت پاکستانی ریاست
کا इस मुल्क के वसाइल पे नज़र होता है, आइन और कानून की भी बात किया जाता है। साथ साथ हम ये सुनते हैं, हमें साल साल से ये बताया जाता है, हम इस इश्क में हैं कि ये इस्लामी मुल्क है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये अपील करता हूँ कि अगर ये इस्लामी मुल्क है तो खलीफा सानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, उसने कहा जब एक शख्स का कत्ल होता है और कातिल न पकड़ा जाए तो उसके जिम्मेदार रियासत है। हमारी इन हज़ारों गुमशुदा अफराद के जिम्मेदार रियासत है और रियासत पाकिस्तान है, वो अपना जिम्मेदारी पूरा करे, इनको लाके अदालत में पेश करे, भले उसके बाद जो हो जिस पे जो केस लगाते हैं हम उसको भुगत लेंगे, हम शायद उनके लाशें मच के जेल से उठा के ले जाएं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात का है कि रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर भी उस आलमी आइन और कानून का तरीक़ेकार को अपनाया जाए जिस तरीके से बाकी सूबों में होता है। यहाँ हमें बताया जाता है एक नाम निहाद जमहूरियत, एक मफलूज पार्लियामेंट, कठपुतली हुक्मरान और कठपुतलियों के धागे, पाकिस्तानी हुकूमत के धागे उस GHQ के हाथ में हमें बताया जाता है कि यहाँ जमहूरियत है। मैं इस जमहूरियत और इन दीवारों के पीछे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ कि आप हर बात पे दूध से लेकर मक्खन तक सुमोटो का बात करते हैं, मगर आपके घरों के किस बड़े सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने 40 दिन तक ये औरतें बच्चे बैठे हैं। मैंने आज एक छोटी सी बच्ची देखी जिनका सबसे पहले मैंने वीडियो देखा, वो आवाज़ लगा रही थी वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आज वो बड़ी हो गई है, यानी आज इतने साल गुजरे हैं मगर मैंने नहीं समझा कि इस मुल्क के अंदर कोई इदारा है। इदारा सामने सुप्रीम कोर्ट, उसको चाहिए दरवाजे खोले, इन लवाकिन को वहाँ बिठाए, इनका मसला हल करने के बाद इनको भेजे, मगर नाम निहाद जमहूरियत जो हम पे मुसल्लत है, इसलिए मुसल्लत किया गया है कि ऐसे जमहूरियत के ज़रिए, ऐसे नाम निहाद जमहूरियत के ज़रिए ये बताया जाए कि जो वसाइल का लूटमार या ग्वादर पे कब्ज़ा या यहाँ नुमाइंदगी का बात करें और कहें ये तो उनके सूबाई असम्बली ने किया, इस सूबाई असम्बली के फैसलों को कतन हम कबूल नहीं करते, क्योंकि यहाँ 40 दिन से हमारे औरतें बच्चे बैठे हैं, 40 दिन से यहाँ एहतजाज है। मेरा ख्याल वज़ीर आला हाउस 40 कदम भी यहाँ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो आपका नुमाइंदा होता तो 40 कदम हो उठा के यहाँ इन औरतों के, बच्चों के, ख़वातीन के सर पे अपने हाथ रखता। गवर्नर हाउस तो दीवार के पीछे है, यहाँ से भी 40 कदम शायद गवर्नर साहब को न लगे कि वो यहाँ है, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे नहीं है। एक साम्राज्य निज़ाम को आप पे मुसल्लत किया गया है, वो नुमाइंदे नहीं है इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकते। वो नुमाइंदे होते तो वो अपने आकाओं से जाके बात करते कि हमारे माए बहनें हैं यहाँ बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये 40 कदम आके यहाँ इन माओ बहनों का दादरसी नहीं कर सकते, वो तारीख को क्या मुंह दिखाएंगे, वो आइंदा जाने आने वाले दिलों में लोगों के पास कैसे जाएंगे? यकीनन वो नहीं जा सकेंगे, उनका रास्ता बंद होगा। मैं ये समझता हूँ कि हम उस जद्दोजहद को आगे ले जा रहे हैं जहाँ हमारे अजीज़ अकारिब गुमशुदा है या जबरी गुमशुदा है। यकीनन इस जंग को उनके माओ बहनों ने, नौजवानों ने, जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो मुंतज़िमीन इस जद्दोजहद को आगे ले जा रहे हैं, उनको मैं सुर्ख सलाम और तारीख़ भी उनको सुर्ख सलाम पेश करता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ताकत के घुमंड में पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस बात को भूल जाएं कि वो अपने ताकत से इस सरजमीन के गयूर भाइयों को, माओ बहनों को शिकस्त देंगे और यहाँ हमारा तारीख मस्क कर सके। यकीनन इस रियासत ने, रियासती इदारों ने एक चमचों का परवरिश का मरकज बना और चमचे परवरिश करके उनको असेंबली में बिठाते हैं, मगर चमचे हमारे नुमाइंदे नहीं है। मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि मैं अपने माओ बहनों को, नौजवानों को, सियासी कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ कि बयाबानों से उन्होंने अपना हुकूक का जंग उठा के
ریڈ زون میں لا کے بٹھا دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا فتح ہے کہ بیابانوں سے جنگ آ کے ریڈ زون، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے۔ یہ جنگ یقیناً ہم جیتیں گے، اس جنگ میں ہمارا فتح ہوگا۔ ہمارے مسنگ پرسنز کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے ماؤں بہنوں نے سب کو شکست دے کے آج ریڈ زون میں جرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے 40 دن بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام سیاسی کارکنوں کو، میں سیاسی کارکنوں کا بات کرتا ہوں، ان لوگوں کا بات نہیں کرتا ہوں کہ سیاست کے نام پہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان کا بات نہیں کرتا ہوں جو سیاست کے نام پہ ٹھیکیداری کرنا چاہتے ہیں، ان کا بات نہیں کرتا ہوں کہ جو سیاست بیچ کے آپ کے اوپر اس اسمبلی میں مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ میں تمام سیاسی کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان ماؤں بہنوں کے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں آ کے بیٹھیں اور اس دھرنے کو کامیاب کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ جو پہاڑوں میں لڑا جا رہا تھا، آج ریڈ زون میں ہم لڑ کے اس جنگ کو جیتیں گے۔ میں ان ماؤں بہنوں کو میں جب دیکھتا ہوں مظلوم غریب گھرانوں سے، جنہوں نے کئی دہائیوں سے، کئی دنوں سے اپنے پیاروں کے تصویریں اوپر اٹھا کے رکھیں، دل کہتا ہے کہ ان کے ان ہاتھوں کی اپنے آنکھوں پہ رکھیں، اور ہم اس بات کا گواہی دیں کہ ہمارے ماؤں بہنوں نے ہمارے خوشحالی کے لیے جنگ لڑا ہے، تکلیفیں کاٹی ہے۔ ہمارے ماؤں بہنوں نے ہمارے عظمت کے لیے جنگ لڑا ہے اور تکلیفیں کاٹی ہے۔ ہمارے ماؤں بہن یہاں بیٹھے ہیں، جس تکلیف سے بیٹھے ہیں، آپ کسی اور کے گھر میں مہمان بھی ہوں، 4 دن کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، جس تکلیف سے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ دن ضرور دکھائے گا کہ یہ قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گے۔ ہمارے سرزمین پہ خوشحالی، سیاسی آزادی، قبائلی، قومی یہاں یکجہتی آئے گا، اور ایک آزادی کے ساتھ ہم اپنا زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں فتح دے۔ میں ان ماؤں بہنوں کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں۔